بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سیشن ہے اور آج کل ہم جس کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ کے لیے بیٹھتی ہوں اور ہم اپنی سب سے اچھی دوست یعنی کتاب سے ملتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ کتاب سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ ہم اگر نارمل لائبریری میں جا کے کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اگر میں ایسے پڑھوں تو وہ میں اکیلی پڑھوں گی، لیکن یہاں پر کاشان بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ جب میں پڑھتی ہوں تو وہ صرف میں نہیں پڑھتی، وہ آپ سب میرے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا احساس اتنا سکون دیتا ہے آپ کو کہ یہ علم جو ہم مستند کتاب کو پڑھ کے حاصل کر رہے ہیں وہ ہم اکیلے نہیں کر رہے، وہ اللہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو آئیے، ہم نے اب تک 3 ریکارڈنگز ہماری اس کتاب کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم اس کتاب کی ریڈنگ کے حوالے سے چوتھے حصے میں پہنچے ہیں، اور اس کتاب میں ہم چہارد معصومین کے حوالے سے معلومات اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت آج ہم چوتھی آڈیو میں سن 5 ہجری کے حوالے سے واقعات کو پڑھیں گے اور اس سے آگے چلیں گے۔ اور ایک بات کا خیال رہے کہ اگر پڑھنے کے دوران کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں رک کے کوشش کرتی ہوں کہ اس کی صحیح ادائیگی کروں۔ انسان ہوں، غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے۔ چلیں جی، ہم بسم اللہ کرتے ہیں سن 5 ہجری کے حوالے سے۔ کتاب میں موجود ہے کہ 2 شعبان سن 5 ہجری کو قبیلہ خزاع نے مدینے پر حملہ کر دیا، اور آپ نے باقاعدہ مقابلہ کر کے 10 کو قتل کر دیا اور باقی سب کو قیدی بنا لیا، جسے غزوہ بنی المصطلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتنا مشکل نام تھا، دیکھا آپ نے، میں نے کوشش کر کے پڑھ ہی لیا۔ چلیں جی، کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے اور پیدر پے شکست ہو رہی ہے، تو یہ طے کیا کہ مدینے کے یہودیوں سے ساز باز کر کے مشترکہ حملہ کر دیا جائے، اور اس طرح اسلام مقابلے کے قابل نہ رہ جائے گا۔ چنانچہ اس خبر کے پاتے ہی یہودی خود مکہ پہنچ گئے اور کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر حفاظت کی تیاریاں شروع کر دی، اور جناب سلمان کے مشورے سے مدینے کے اطراف میں خندق کھدوانے کا پروگرام مرتب کر لیا۔ طے یہ پایا کہ ہر 10 آدمی مل کر 40 گز زمین کھودیں گے، اور سلمان نے تنہا یہ طے کیا کہ سب کے برابر زمین کھودیں گے۔ واہ! چنانچہ ایسی صورتحال کو دیکھ کر انصار و مہاجرین دونوں نے چاہا کہ سلمان کے کارنامے کو اپنے حساب میں درج کر لیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کا شمار ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام میں وہی شخص شامل ہو سکتا ہے جس کا کار نمایاں تمام انصار و مہاجرین کے برابر ہو اور وہ تنہا سارے کمالات کا حامل ہو۔ اچھا، ماہ رمضان میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا اور روزہ رکھے ہوئے مسلمان راہ خدا میں جہاد کرتے رہے۔ شوال میں مارکا پیش آیا۔ ادھر بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے، اور انہوں نے انتہائی سازش کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں پر شدید ہراس طاری ہو گیا۔ مغازی واقدی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی تیاری کی خبر پہنچائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید طور پر خوفزدہ ہو گئے۔ باقی مسلمانوں کا کیا ذکر ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے 20 دن تک مدینے کا محاصرہ جاری رکھا، اور صرف تیر اندازی کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ دشمن کے حوصلے بلند ہو گئے، اور عمر بن عبدود، زرار بن الخطاب، حیر بن وہب جیسے افراد خندق پار کر کے
اس طرف آ گئے جو بظاہر انتہائی احمقانہ اقدام تھا کہ چند افراد اپنے لشکر سے کٹ کر رہ گئے، لیکن مسلمانوں میں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے للکارنے پر بھی کسی کے سر سے طائر نہ اڑا اور سب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی اور تا دیر مقابلے کے بعد خود بھی زخمی ہوئے اور عمروں کا بھی خاتمہ کر دیا، پھر خندق میں اتر کر منبع کو بھی تمام کیا۔ ادھر فوج دشمن میں بھگدڑ مچ گئی تو زرار نے تعقب کا احساس کر کے فرار اختیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ علی علیہ السلام بھاگنے والوں کا تعقب نہیں کرتے ہیں، تو مڑ کر دیکھا کہ حضرت عمر ہیں، تو اس نے حملہ کر دیا اور اب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب قریب پہنچ گیا تو ان پر جان بخشی کا احسان جتا کر چھوڑ دیا۔ عمروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس کی قیمتی زرہ بھی حاصل نہ کی، جس پر اس کی بہن نے آپ کی شرافت و نجابت کا قصیدہ پڑھا، اور اس طرح اسلام تلوار اور کردار دونوں کا فاتح قرار پایا۔ واہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا کے طور پر جنگ خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام علمبردار لشکر تھے اور ان لوگوں نے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا، اس کے بعد قلعہ بند ہو گئے۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا، آخر کار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور قبیلہ اوس نے ان کی سفارش کی تو وہ لوگ سردار قبیلہ سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا لیا جائے، جس پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ کاش سعد کے بجائے معاملے کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا۔ بنی قریظہ سے غنیمت کے طور پر ملنے والا مال 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 سپریں اور بے تحاشا شراب وغیرہ کے ذخائر تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا۔ قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام افراد کو حضرت علی علیہ السلام اور زبیر نے قتل کیا اور آخر میں بنی نذیر کے سردار ہی بن اخطب کو بھی قتل کیا گیا اور اس طرح 750 افراد قتل کیے گئے اور 1000 عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا لیا گیا۔ یہاں تک سن 5 ہجری کے واقعات یہاں پہ ختم ہوئے اور اس سے آگے اس کتاب میں سن 6 ہجری کے واقعات ہیں، آئیے ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ ربیع الاول سن 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد پیش آیا جو شام کے راستے میں ایک چشمے کے پاس کا واقعہ ہے۔ اچھا، جب بھی کسی کتاب میں لسنر میں ایک الگ سے بات کر رہی ہوں، جب بھی کسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے، میرا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس وقت آپ کا بھی شوق بڑھ گیا ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور واقعہ کیا ہے کہ مکہ چھوڑنے کے بعد سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے بے چین تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر تسکین دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو خبر سنائی تو مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ یکم ذی قعدہ کو حج سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ مکے میں یہ اطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے خوف کے مارے جانے سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو وہ گرفتار ہو گئے اور یہاں ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں نے مکے پر حملہ کرنے کا تقاضا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے تجربے کی بنا پر موت کے بجائے میدان سے فرار نہ کرنے کے نام پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ اچھا، اب لسنر اس واقعے یہ پیراگراف جب ختم ہوتا ہے تو بریکٹ میں کچھ نام ہیں، یہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ ابو الفدا، مغازی، وقدی، تاریخ ابن الوردی۔ آگے چلتے ہیں۔ بقول طبرسی، علام الورا، سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلے کے میدان سے ہرگز فرار نہیں کریں گے اور سہیل بن عمرو کفار کا نمائندہ بن کر صلح کا پیغام لے کر آ گیا اور جب یہ محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں کریں گے تو ہر طرح سے دبانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بظاہر اس کی تمام شرطیں تسلیم کر لیں اور نہ اصحاب سے مشورہ کیا
اور نہ ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو نبوت میں شک ہو گیا اور مسلمانوں میں خلفشار برپا ہو گیا۔ اب ادھر کی سنیے، ادھر سہیل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا اور باپ کے ہاتھوں مسلسل اذیتیں برداشت کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پا کر زنجیروں سمیت حاضر ہو گیا، واہ جی واہ، اور پناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تمہاری مدد کرے، میں معاہدہ کر چکا ہوں کہ اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لوں گا، لہٰذا عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے چاہا کہ ابو جندل کو تلوار دے دیں کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعائیں دیں اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔ تو لسنرز، یہاں پہ سن 6 ہجری کے واقعات ختم ہوتے ہیں اور اس سے آگے سن 7 ہجری کے واقعات ہیں، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بنی نذیر اپنی عہد شکنی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینہ سے نکالے جا چکے تھے۔ بنی قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں مشرکین کی مدد کرنے کی سزا میں شہر بدر ہونا پڑا، جس کے بعد تمام یہودیوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور میثاق مدینہ بالکل بے معنی قرار پا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصولی طور پر حق حاصل تھا کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سرکوبی کریں، چاہے وہ جس مقام پر قلعہ بند ہو جائیں۔ اس بنا پر آپ نے خیبر کا رخ فرمایا، ورنہ اسلام اپنی پالیسی کے اعتبار سے بظاہر علاقے غیر میں جا کر جنگ کرنے کا قائل نہیں ہے، اگرچہ قانونی طور پر اسے دین خدا کے لیے ہر علاقے میں جنگ چھیڑنے کا اختیار حاصل ہے کہ اس کے خدا کے لیے کوئی علاقہ غیر نہیں ہے۔ خیبر میں 14,000 یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب سن 7 ہجری میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن مدینے سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت سفر کا سامنا کرنا پڑا کہ حضور درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے اور حضرت علی کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ اپنے طور پر سردار لشکر طے کر کے حملہ کر دیں، یا بعض افراد کو خود ہی سرداری کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ علم اسلام لے کر خیبر کے قلعوں تک پہنچ گئے، لیکن جب خیبر کے بہادروں نے للکارا تو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، جس کی تصویر کشی مدارج النبوت وغیرہ نے اس طرح کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے قتال شدید کا سامنا کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا تو مجبوراً واپس آ گئے، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمہاری پیش قدمی یا تمہارے انتخاب کا حشر معلوم ہو گیا، اب کل میں علم دوں گا اور اسے دوں گا جو مرد میدان، کرار غیر فرار، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا، اور اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ چنانچہ دوسرے دن شکست خوردہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کو مزید اونچا کرنا چاہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کر کے رایت لشکر ان کے حوالے کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ نہیں کیوں لسنر، جب ہم یہ بات سنتے ہیں ہمارے اندر ایک بہت زوردار سا جذبہ، ہمارا خون جوش مارتا ہے۔ چلیں جی، اور ہم درود پڑھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، رایت لشکر ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے 24 رجب سن 7 ہجری کو مرحب، انتر، حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر لیا اور ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیبر کی فتح کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ اہل فدق نے جنگ سے بچتے ہوئے اپنے علاقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور یہ علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ قرار پایا، جسے آپ نے بحکم خدا اپنی دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ یہ باغ فدق تھا لسنرز، اور اسلام بڑی حد تک خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فدق مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر
7 قطعات اراضی کا مجموعہ تھا جس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔ اسے چند درختوں کا مجموعہ کہنا اس علاقے کی توہین نہیں ہے بلکہ ان افراد کی توہین ہے جنہوں نے اپنے شفیق ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کو ان کے مطالبے کے باوجود یہ چند درخت دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح تنقید و تبصرہ کا نیا دروازہ کھول دیا۔ خندق کا علاقہ مال غنیمت نہیں تھا، لہٰذا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو بخشی ہوئی جائیداد کو صدقہ مسلمین بنا کر دنیا سے نہیں جا سکتے تھے۔ اسی سن 7 ہجری میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل ہوئی، جس میں ابتدائی طور پر 3 زینے تھے، بعد میں بڑھا کر 7 کر دیے گئے۔ اسی سن 7 ہجری کے اواخر یعنی ذی القعدہ میں وہ عمرہ بجا لایا گیا جو صلح حدیبیہ کی بنا پر ترک کر دیا گیا تھا اور جسے تاریخ میں عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عمرے کے موقع پر پہلے حضرت علی علیہ السلام نے کفار سے مکے کو خالی کرایا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکے میں داخل ہوئے، اور اس طرح قدرت نے اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے کردار کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر سن 7 ہجری ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ ایران کے کسریٰ، روم کے قیصر، حبش کے نجاشی، عمان کے حاکم، مصر کے مقوقس، بحرین کے سلطان، یمامہ کے بادشاہ اور بصرہ کے حکمران کے علاوہ حاکم شام منظر بن حارث، ان تمام خطوط میں اجمالی طور پر اسلم تسلم کا پیغام تھا کہ اسلام لے آؤ، اسی میں سلامتی ہے، یا پھر اسلام نہ لانے کی صورت میں عذاب آخرت کا ذکر تھا۔ دنیا میں حملہ کر کے بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور نہ یہ اسلام کی تبلیغی پالیسی رہی ہے۔ اسلام لا اکراہ فی الدین کا مذہب ہے اور اسی اصول کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو لسنرز، یہاں پر سن 7 ہجری کے واقعات ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم سن 8 ہجری کے واقعات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاول سن 8 ہجری میں جنگ موطا ہوئی، جسے غزوات میں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت نہیں تھی، بلکہ آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر روانہ کر دیا تھا، جبکہ مقابلے پر شرجیل کی کمک کی بنا پر 1,00,000 رومی فوج تھی۔ لشکر اسلام کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے سردار لشکر زید بن حارثہ ہوں گے، ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ سرداران لشکر ایک کے بعد ایک کام آ گئے، اسی طرح کہ جعفر طیار علیہ السلام کے جسم پر کل 50 یا 90 زخم تھے، جن میں سے 30 صرف چہرے پر تھے۔ آپ کا دست مبارک بھی قطع ہو گیا تھا، جبکہ آپ کی عمر صرف 33 یا 34 یعنی 33 یا 34 سال تھی، اور اسلام اپنے پہلے 34 سالہ سپاہی کی ایسی قربانی پیش کر رہا تھا جس میں شانیں بھی قلم ہو جائیں اور قدرت کی طرف سے طیار کا لقب بھی حاصل ہو۔ سرداروں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھال لی اور حالات کے خطرات کو دیکھ کر لشکر کو لے کر بھاگ آیا، جس پر مدینے میں اس قدر ملامت کی گئی کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بے گناہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک بن نویرہ کے قتل اور ان کی زوجہ محترمہ سے بدکاری کی بنا پر خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا، اور یہ تلوار پھر ہمیشہ برہنہ ہی رہی۔ اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی مختصر داستان یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر
بنی خزاعہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور بنی بکر قریش کے حلیف بنے، لیکن ایک دن موقع پا کر بنی بکر کے آدمی نے بنی خزاعہ کے آدمی کو ٹھیک حرم کے اندر قتل کر دیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد کو آپ کی تو آپ نے بھی 10,000 مسلمانوں کو لے کر ماہ مبارک میں مکے کا ارادہ کر لیا۔ مدینے سے باہر نکل کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، بلکہ نہ توڑنے والوں کو مذمت بھی کی، جو قصر کے ضروری ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بارے میں یہ بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے، کتاب کا حوالہ ہے البدایات والنہایات، جلد 2 صفحہ نمبر 286۔ اچھا جی، آگے چلتے۔ ابھی لشکر مکے کے باہر ہی تھا کہ ابو سفیان دریافت حال کے لیے آ گیا اور مسلمانوں کے نرغے میں گھر گیا۔ عباس نے اسے پناہ دی اور اسلام لانے کا مشورہ دیا تو مجبوراً اظہار اسلام پر آمادہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پناہ دے دی اور پھر اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان، حکیم بن حزام خانہ کعبہ یا بیت نبی میں پناہ لے لے اس کے لیے پناہ ہے، تاکہ اس طرح واضح ہو جائے کہ کون کس جگہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتا ہے اور کس کا اسلام کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ذرا ابو سفیان کو ہمارے لشکر کا معائنہ تو کراؤ۔ عباس نے لشکر کا معائنہ کرایا تو ابو سفیان بول اٹھا، تمہارے بھتیجے کی حکومت کافی ترقی کر گئی ہے۔ عباس نے ٹوک کر کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، جس کے بعد اسلام اور استسلام کا فرق بھی واضح ہو گیا کہ استسلام کی بنیاد نبوت نہیں ہے بلکہ حکومت اور اس کا خوف ہے، اور بس۔ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پسند فرمایا، جس کے علم بردار سعد بن عبادہ تھے، اور انہوں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج ہر طرح کا انتقام جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان اس قدر ناگوار گزرا کہ آپ نے علم لشکر سعد سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ اسلام جذباتی علم داری کا حامی نہیں ہے، اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلبگار ہے۔ تو ساتھیوں آگے چلتے ہیں۔ کعبے میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائی، پھر مشرکین کو ان کے جرائم و مظالم یاد دلا کر تلقا کہہ کر آزاد کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال بھی کیا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ خود کریم ہیں اور ایک کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تاکہ مشرکین پر بھی یہ بات واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں اور آزاد کردہ اور آزاد کردہ افراد کو شرفا سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے تا قہائے کعبہ سے بت گروائے، اور بقول محدث دہلوی اس بات پر ناز فرمایا کہ علی علیہ السلام کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ درود پڑھ دیجئے لسنرز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مکے میں 10 یا 15 یا 17 یا 18 دن قیام فرمانے کے بعد واپسی ہوئی، لیکن چونکہ مسلمان کا 10 دن کا قیام طے نہیں ہوا تھا، اس لیے نماز قصر ہی ہوتی رہی۔ ماہ رمضان میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد 10 شوال سن 8 ہجری کو جنگ حنین ہوئی، جس کا میدان مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ مسلمان 13,000 کی تعداد میں تھے اور انہیں فتح کا غرور بھی تھا، لیکن دشمن کے حملے کو دیکھ کر سب نے فرار اختیار کیا، اور جب آپ نے مسلسل آواز دی اور غیرت دلائی تو واپس آئے، اور ایسا مارکا ہوا کہ 70 کفار مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 4 افراد شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں 4,000 قیدی، 12,000 اونٹ اور 40,000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں، اور ایک من کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی۔ ادھر جنگ موتا کے بعد رومیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور ہر قل روم نے
اسلام کو فنا کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عام نفیر کا اعلان کر دیا کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تبوک تک جا کر وہاں شعبان اور ابتدائے رمضان میں قیام فرمایا، لیکن کسی مزاحمت کی نوبت نہیں آئی اور آپ نے واپسی کا قصد کر لیا۔ قصد یعنی ارادہ۔ دشمن شوکت اسلام کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نیا پروگرام یہ بنایا کہ واپسی میں گھاٹی میں حضور کے اونٹ کو بھڑکا کر گھاٹی میں گرا دیا جائے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن عین موقع پر قدرت کی طرف سے ایسی بجلی چمکی کہ سب کے چہرے پہچان لیے گئے۔ واہ! اور آپ نے حذیفہ اور عمار کو اس راز کا رازدار بنا دیا، جو اس قدر سنگین مسئلہ بن گیا کہ اکثر حضرت عمر حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کئی منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام نہیں تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر مدینے میں روک دیا کہ مدینے میں میرا یا تمہارا رہنا ضروری ہے، کہ میرا اور تمہارا رشتہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ! صرف میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا، بس یہ فرق ہے۔ چلیں جی لسنرز، یہاں پر ہم نے سن 8 ہجری کو کے تمام واقعات کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، اور اب ہم چلتے ہیں سن 9 ہجری کو بھی آج کی یہ اسی ریکارڈنگ میں پڑھے لیتے ہیں۔ سن 9 ہجری فتح مکہ کے دوسرے سال قدرت نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا اور سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، جسے لے کر ابتداً حضرت ابو بکر گئے، لیکن بعد میں وحی خدا نے انہیں واپس کر کے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اعلان کا حکم دے دیا، اور آپ نے حج اکبر کے موقع پر مشرکین سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جو اصولی طور پر پیروان علی علیہ السلام ابن ابی طالب کا ایک ابدی مسلک ہے۔ اعلان برات کے 4 اہم نکات تھے۔ آئیے یہ اہم نکات ہم غور سے سنتے ہیں، اور میں غور سے اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو وہ 4 اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نکتہ، مشرکین نجس ہیں، لہٰذا مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں۔ دوسرا نکتہ، برہنہ ہو کر خانہ خدا کا طواف نہ کیا جائے۔ تیسرا نکتہ، کافر جنت کی طرف سے مایوس ہو جائے۔ اور چوتھا اور آخری نکتہ، جملہ معاہدوں پر عمل درآمد صرف 4 ماہ تک ہوگا، اس کے بعد اسلام اپنے تصرفات میں آزاد رہے گا۔ یہ تھے 4 نکات۔ آگے چلتے ہیں۔ اعلان برات کے بعد 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو نصارہ نجران سے مقابلہ ہوا، جو حضرت عیسیٰ کی خدائی کو منوانے کے لیے آ رہے تھے، اور جب قرآنی آیات پر ایمان نہ لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرات حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو لے کر مباہلے کے میدان میں آ گئے۔ آئیے لسنرز، ہم درود پڑھتے ہیں زور سے آواز کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، جس کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کر لی اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کے سارے مارکوں کے سر ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کی تبلیغی مہم پر روانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یوں سن 9 ہجری کے واقعات اس کتاب میں یہاں تک ہیں۔ اس سے آگے سن 10 ہجری کے حوالے سے ذکر ہے، آئیے ہم اسی آڈیو میں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے نکل پڑے، جس قافلے میں آپ کے ہمراہ لاکھوں مسلمان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جانوران قربانی لے کر یمن سے سیدھے مکہ آ گئے اور آپ کے ساتھ حج میں شامل ہو گئے۔ واپسی میں غدیر کے میدان میں بحکم خدا
قافلہ روکا گیا۔ واہ، یہ قصہ سن کے سنانے کا بھی مزہ آ رہا ہے اور آپ کو سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ غدیر کے میدان میں بحق خدا قافلہ روکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی مکمل ہو گیا اور آیت نے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی۔ واہ واہ واہ، آپ بہت سارے درود پڑھتے رہیے، میں آگے چلتی ہوں۔ حج سے واپسی پر جنگ موتا کے زیر اثر آپ نے ایک لشکر اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روم کی طرف روانہ کر دیا، جس میں حضرات شیخین کو بھی شامل کر دیا جو بعد میں واپس آ گئے اور نہیں گئے۔ اس سریے سے آپ نے صرف حضرت علی کو سریہ لکھا ہے، ہاں، آپ نے صرف حضرت علی علیہ السلام کو الگ رکھا تھا۔ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، جس کے بعد آپ نے نوشتہ نجات لکھنے کے لیے قلم اور دوات کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے یہ قصہ سنیے ذرا۔ اور حضرت عمر نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان پر بخار کا غلبہ ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے، کتاب میں نے لکھا تھا، کیونکہ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی اس بات کو پڑھ کے بہت برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، جس کا صدمہ اور شدید ہو گیا اور آپ اس تکلیف سے جانبر نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر ابو بکر کو امامت جماعت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو اسی عالم میں مسجد میں آ کر انہیں ہٹا کر خود نماز پڑھائی اور بقدر نماز جماعت بھی کسی کی امامت گوارا نہ کی۔ مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وصی کو طلب کیا۔ حضرت عائشہ نے ابو بکر اور حفصہ نے عمر کو طلب کر لیا تو آپ نے دونوں کو ہٹا دیا اور ام سلمہ سے علی کو طلب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام آئے تو ان سے وصیتیں کیں اور پھر انہی کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا فانی سے انتقال فرمایا۔ بنی ہاشم کے چند افراد نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ بہت سے مسلمانوں نے اور بقول ابو الفدا حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی جنازے میں شرکت نہیں کی، اور اس طرح اسلام کی تاریخ میں وفاداری کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسلوں میں قتل و خون اور اذیت و آزار کی شکل میں اجر رسالت ملتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں صفار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ بذریعہ شہادت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بکری کی ران میں زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کے کھانے کے بعد سے برابر آپ زہر کے اثر کی شکایت فرمایا کرتے تھے، اور خود اس گوشت نے بھی بادشاہ قدرت آواز دی تھی کہ مجھے زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس روایت سے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کو زہر دینے والی عورت یہودی تھی، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، ورنہ مسلمان کے زہر دینے کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ زہر دینے میں دعوت میں عورت کا ہاتھ تھا، ورنہ مرد اس طرح کے کاموں کی براہ راست جرات نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے عورت ہی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ بعد کی تاریخ عصمت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کی ہم اس گفتگو کو، کتاب کی اس ریڈنگ کو یہیں پر روک لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مزید آگے چلیں گے، جس کتاب میں بہت کچھ علم ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے اور آپ سب تک پہنچانا ہے، سارے لسنرز تک پہنچانا ہے۔ اور انشاءاللہ اب ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے اور مزید آگے کے معاملات کو دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔